بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سورة البقرة آیت 153. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنا ذکر اور اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا. اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے. دیکھیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اچھا ہو وہ کام نیکی کا ہو، خیر کا ہو یا دنیا کا کوئی کام، وہ سب اللہ کی توفیق اور اللہ کی اذن سے ہوتا ہے. اگر اللہ کی توفیق، اللہ کا اذن، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر ہمیں کسی نیکی کی توفیق ملتی ہے، وہ نماز پڑھنا ہو، وہ روزہ رکھنا ہو، وہ خیر کی بات کرنا ہو، تو یہ سب کچھ اللہ کا کرم، اس کی رحمت، اس کا اذن ہے. اس کے بغیر ہماری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس ایک کلمے کو جنت کا خزانہ قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ ابن قیس، جن کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، ان سے کہا، یا عبداللہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، تمہیں میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیے. تو کہا وہ جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کا خزانہ کیوں قرار دیا گیا اور یہ کس طرح سے جنت کا خزانہ ہے اور اس میں ہے کیا؟ اس میں صرف ہے یہ کہ یہ جنت کا خزانہ اس لیے ہے کہ اس میں انسان پورے کا پورا توکل اور مکمل اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا اقرار کرتا ہے، اور انسان اس عقیدے اور اعتقاد پر ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کی اذن اور حکم کے بغیر نہیں ہے. انسان کبھی بھی تکبر کا شکار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی تمام نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرے، اس اعتبار سے کہ میری کوئی طاقت ہمت نہیں تھی کہ میں اس نعمت کو حاصل کر پاتا اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا، اور نہ ہی مجھ میں کوئی ایسی طاقت تھی کہ میں کسی بھی شر، برائی، بیماری، نقصان سے بچ پاتا. یہ اگر میں بچا ہوں تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق سے. یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول، کوئی بھی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، اور کوئی بھی برائی، گناہ، نقصان سے بچنے کی قوت نہیں ہے، الا باللہ، مگر یا رب تیری توفیق سے. تیری توفیق ہوگی تو کوئی اچھا کام، نیک کام، بہتر کام، صحیح کام کر پاؤں گا. تیری توفیق ہوگی تو تب میں کسی نقصان، برائی، گناہ سے بچ پاؤں گا، ورنہ میں کہاں. تو یہ انتہائی عاجزی ہے. ایسا بندہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پر عمل کرنے والا ہو کبھی تکبر کا شکار نہیں ہو سکتا، کبھی میں اس میں نہیں آ سکتا. جب بندہ اقرار یہ کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا، کہ اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا، کوئی فائدہ لیا نہیں جا سکتا، نقصان سے بچا نہیں جا سکتا، تو پھر اب آدمی اگر نیک بننا چاہتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، خیر کرنا چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، مال و دولت، حلال رزق چاہتا ہے، کچھ بھی چاہتا ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس کی اجازت کے بغیر تو کچھ ہے نہیں. پیچھے اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا
اور اس کے بعد اللہ نے اپنے ذکر اور شکر کا حکم دیا. اب اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر کرنا، قبلہ کی تبدیلی کے حکم پر عمل کرنا اور اسی طرح اسلام کے سارے احکامات پر عمل کرنا کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی مدد کے ساتھ. تو کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو. تو مدد یہاں پہ کس چیز کے متعلق طلب کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ ویسے تو ہر چیز کے متعلق ہی مدد ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر کس چیز کے بارے میں کہ تم لوگ نیکی کرنے پر بھی اللہ کی مدد طلب کرو، برائی سے بچنے پر بھی اللہ کی مدد طلب کرو. اب آپ اندازہ لگائیے، اب ہمیں ٹھیک سے سمجھ آ سکتی ہے اس بات کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی معلم جبل رضی اللہ عنہ کو سکھائی اور بڑے اہتمام سے سکھائی. آپ نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہا یا معاذ. یہ جو ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا. انہوں نے کہا دیکھو، دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا. اس یہاں پر یہ مصافحہ نہیں تھا، یہ اپنائیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اپنائیت کے لیے. سلام نہیں تھا، مصافحہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ انی احبک فی اللہ، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. لا تدعن دبر کل صلاۃ، سو آپ ہر نماز کے بعد یہ جو کلمہ ہے یہ مت چھوڑو. اور وہ کون سا کلمہ ہے، کون سی دعا ہے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اتنے اہتمام سے، اتنے پیار سے، اتنے بہترین انداز سے جو بات سکھائی جا رہی ہے وہ معمولی تو نہیں ہوگی. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جیسے جس انداز سے بھی سکھائی گئی معمولی نہیں، لیکن اب دیکھیں کہ اتنا اہتمام جو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا نسخہ ہے. یہ کیا ہے نسخہ؟ ربی اعنی، اے اللہ میرے رب میری مدد فرما. اچھا مدد چاہیے، کس بات پہ مدد چاہیے؟ علی ذکرک، یا اللہ آپ کی مدد درکار ہے اس بات پر کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں. میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں. وشکرک، میری مدد فرما کہ آپ کا شکر ادا کر سکوں. وحسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کی بہترین عبادت کر سکوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مدد طلب کرنا صرف ایک ذات کا حق ہے اور وہ اللہ. اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی. ایک تو شرعاً بھی حرام ہے، عقلاً بھی یہ انتہائی غلط ہے. بھائی کوئی کام ایسا بتاؤ تو صحیح جو اللہ سے ہوتا نہیں ہے، پھر کسی اور کے در پر جاؤ کہ یہ کام اللہ سے کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے، لہٰذا میں کسی اور سے مدد مانگتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا صبح شام اقرار، معاہدہ اور ایگریمنٹ ہماری زبان سے نکلوایا جا رہا ہے. کیوں؟ عبادت جس کی کرتے ہو مدد اس سے نہ مانگو تو کتنی بری بات ہے. جب عبادت اس ذات کی ہے تو مدد بھی اس سے مانگو. یہ معنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ چونکہ عبادت آپ کی کرنی ہے، آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، آپ کے سوا عبادت کسی کی ہو نہیں سکتی. جب عبادت بندگی غلامی آپ کی ہے تو مدد کسی اور سے کیوں مانگے؟ کیسے ہو سکتا ہے کسی اور سے مدد؟ جھکنا تیرے سامنے، سجدہ ریز تیرے سامنے ہونا ہے، گڑ گڑانا تیرے سامنے ہے. عقیدہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی کچھ کر نہیں سکتا، جو کچھ ہوتا ہے تیرے حکم سے ہوتا ہے. تو پھر مدد کسی اور سے مانگو، یہ کہاں کیسی بات ہے؟ بے عقلی کی بات ہے. اب اللہ نے یہاں پہ حکم دیا کہ مدد طلب کرو اور ساتھ طریقہ بھی بتا دیا کہ مدد طلب کیسے کرنی ہے. طریقہ کیا ہوا؟ کہا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ.
صبر کا کیا مطلب ہے کہ اپنی خیر کے کام پر، اپنی بات، اپنی محنت، اپنی مشقت پر ڈٹے رہو. نیکی کر رہے ہو اپنے آپ کو اس پر لگا کر رکھو، برائی سے بچ رہے ہو اپنے آپ کو اس پر لگا کر رکھو. کوئی حادثہ، کوئی موت، کوئی کسی طرح کی بھی کوئی چیز، کسی چیز سے سامنا کرنا پڑ گیا، اللہ میں عافیت میں رکھے، تو تب اس کے اوپر صبر سے کام لو. شکوہ شکایت نہ کرو، نوحہ واویلا نہ کرو، ماتم کی ریاضاری، ماتم اور یہ غیر شرعی امور کا کرنا یہ نہ کرو. صبر سے کام. صبر کے 3 معنی ہوتے ہیں، 3 طرح کا صبر ہوتا ہے. نیکی پر صبر کہ اس کو مسلسل کیا جائے، گناہ سے صبر کہ گناہ سے اپنے آپ کو روکا جائے، اور اللہ کی تقدیر پر صبر جو حوادث، جو حادثات، جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں آدمی ان پر اپنی زبان کو شکوے سے روکے. کا مدد مانگو صبر کے ساتھ. مدد مانگو گے، ممکن اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اللہ نے اس کے وقت مقرر کر رکھا ہو، تب تک تم نے مدد مانگتے رہنا صبر کے ساتھ. والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. نماز کے ساتھ صبر کیسے ہے؟ نماز کے ساتھ مدد کیسے ہے؟ اللہ نے جو نمازیں فرض کی ہیں، ان نمازوں کی پابندی کرنا یہ اللہ سے مدد مانگنے کا سب سے بہترین وسیلہ ہے. اس کے علاوہ تہجد بہترین وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا، بہترین وسیلہ. اس وقت کی جانے والی دعا، اس وقت پڑھا جانے والا قرآن، اس وقت گڑ گڑائی جانے والی کیفیت جس میں آدمی گڑ گڑا رہا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ اور کسی وقت میں نصیب ہونا بہت مشکل. تو نماز کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. اب لوگ جو صبر نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کی مدد کیسے شامل حال؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ اگر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو اللہ صبر نہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں. یہ کون سی معیت ہے اللہ کی؟ کچھ لوگوں کے ساتھ ہے، کچھ کے ساتھ نہیں. یہ معیت، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا، رحم کرنا، مغفرت کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی کا اس شخص سے محبت کرنا، یہ وہ معیت ہے جو صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، باقیوں کو نہیں ملتی. دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. تو یہ صبر ہے، اور صبر کے بڑے فوائد ذکر کیے، بڑے فوائد ذکر کیے. ہر شخص کو اس کا اجر و ثواب ایک قاعدے، ایک پیمانے کے تحت ملے گا، لیکن صبر کرنے والے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی پیمانے، بغیر کسی حساب کے ملے گا. بے حساب صبر ملے گا، بے حساب اجر ملے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں شامل کر دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بہترین عبادت کر سکیں، اللہ کا شکر کر سکیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی بہترین طریقے سے بجا لائیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب